اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ موتا کا بیان سرزمین شام کی موتا علامہ محمد بن علی بن مکتوم شاہ متوفی آستہ لکھتے ہیں موتا سرزمین البلقاء کی جو سرزمین شام کے قریب واقع ہے۔ یہ غزوہ جمادی الاولیٰ 8 میں ہوا تھا اور اس کے بعد رمضان میں مکمل فتح حاصل ہوئی تھی۔ موتا حمزہ کے ساتھ ہے اور بغیر حمزہ کے موتا جنوب کی قسم کا نام ہے۔ صاحب مطالعہ نے کہا کہ یہ لفظ بغیر حمزہ کے ہے، الجزیری کی ہی پیروی کی ہے۔ ابن فارس نے حمزہ پر اختصار کیا ہے۔ موتا پر لشکر کشی کا سبب موتا میں جنگ کا حال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موتا میں مار کا رائی کی خبر دینا۔ غزوہ موتا کا سبب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الحارث بن عمیر الازدی کو اپنا مکتوب دے کر روم کے بادشاہ کی طرف روانہ کیا۔ پس شرحبیل بن عمرو الغسانی ان کے درپے ہوا اور ان کو زنجیروں سے باندھ دیا، پھر کسی حالت میں ان کو قتل کر دیا۔ ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سفیر کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوف نازل ہوا اور آپ نے مسلمانوں کو ان پر حملہ کرنے کے لیے طلب کیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور آپ نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر امیر ہوں گے اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ پھر 3000 صحابہ تیار ہوئے اور جب وہ مقام میں جرف میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی کہ وہ حضرت الحارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی جگہ پر جائیں اور جو لوگ وہاں پر ہوں ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں پاویا ورنہ اللہ تعالیٰ سے منتظر کر کے ان سے قتال کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے آئے، حتیٰ کہ آپ سنیت الوداع تک پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو تم سے دور کر دے اور تم کو صحیح سلامت واپس لائے۔ پھر مسلمان کا لشکر روانہ ہوا، شام کی سرزمین میں موعان کے مقام پر ٹھہرا۔ پھر ان کو یہ خبر پہنچی کہ ہر کل 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ شام کی سرزمین البلقاء پر پہنچ گیا۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ 2 راتوں تک موعان میں ٹھہرے اور صورتحال کو غور کرتے رہے۔ مسلمانوں کا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی تعداد کو بھیجتے ہیں، پھر یا تو آپ ہماری مدد کے لیے اور فوج بھیجیں یا آپ جو حکم دیں ہم اس پر عمل کریں۔ تب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو شجاعت کی ترغیب دی اور کہا، اے لوگوں، اللہ کی قسم جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو یہ وہی شہادت ہی تو ہے جس کی طرف میں تم روانہ ہوئے تھے۔ ہم لوگوں سے ان کی تعداد قوت اور کثرت کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہم لوگوں سے ان کی تعداد قوت اور کثرت کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہم صرف اس دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں جس دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے۔ پس تم دشمن سے لڑنے کے لیے روانہ ہو، یا تو تم کو دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا اور یا تم کو شہادت حاصل ہوگی۔ پھر مسلمانوں کے لشکر نے رومیوں سے مقابلہ کیا حتیٰ کہ وہ تینوں شہید ہو گئے جن کی شہادت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور انہوں نے دشمن کو بھگا دیا، جیسے کہ امام محمد بن سعد نے ذکر کیا ہے۔ امام محمد بن سعد نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور دوسرا قول یہ ہے کہ رومیوں کو شکست ہوئی۔ امام بیہقی نے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین ان کو شفت کر دی گئی، پس آپ نے مارکا کا کارزار کو دیکھ لیا۔ امام بیہقی نے روایت کی کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اٹھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میدان جنگ میں سخت لڑائی ہو گئی ہے۔ امام بیہقی نے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے متعلق فرمایا کہ وہ جنت میں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ وہ شہید ہو کر جنت میں یعقوب کے ساتھ جہاں چاہیں اڑ رہے ہیں۔
پھر فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی جنت میں داخل ہو گئے۔ امام بن حشام نے ذکر کیا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا تو اس ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، پھر انہوں نے اپنے باؤں میں جھنڈے کو پکڑا، اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ امام بیہقی کی روایت ہے کہ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا پکڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو اس کی مدد فرما۔ اس دن سے ان کا لقب سیف اللہ ہو گیا۔ امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ العطا بن خالد بیان کرتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو حضرت خالد نے لشکر کی ترتیب بدل دی، جو صاحب آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا، جو پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا، دائیں جانے والوں کو بائیں طرف کر دیا، بائیں جانے والوں کو دائیں طرف کر دیا۔ روم یہ دیکھ کر کہنے لگے ان کے پاس مدد آ گیا، روم وہ مرعوب ہو گئے اور اتنے زیادہ مارے گئے کہ کسی قوم نے ان کو اتنی بڑی تعداد میں پہلے قتل نہیں کیا تھا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ مسلمانوں اور مشرکین کا بہت سا سامان بطور مال غنیمت اپنے قبضے میں کر لیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں احمد نے حدیث بیان کی، ان کا ہمیں وہاب نے حدیث بیان کی، عاصم ابن ابی ہلال انہوں نے کہا مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ جس دن حضرت جعفر شہید ہوئے تھے وہ ان کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے، پس میں نے گنا ان پر نیزوں کے اور دوسری ضربات کے 50 نشانات تھے اور ان میں سے کوئی نشان ان کی پیٹھ پر نہیں تھا۔